قرآن حکیم میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت سے متعلق بھی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن بصغیر پاک و ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے، بلکہ فرشتوں کی توہین پر مبنی ہے۔ پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفارمیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچایا جا سکے۔ عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے نا کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور آپ کو ایک دفعہ بڑے احترام سے ان کے سامنے عرض کرنی ہوگی کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو کتابیں آپ کو بتائیں گی اتھینٹک سورس سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلک کے اندر مشہور ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کا سورس بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن محدثین نے سخت جرح کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجہول راویوں نے بیان کیے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں، چونکہ اسلام نے دو بڑی سپر پاورز اکھاڑی تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، لہٰذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی۔ اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا، اندر سے ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا اسلام دشمنی کا، انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی۔ اسی طریقے سے مجہول الحال لاپتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہوئیں۔ محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، جس کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، ہاروت اور ماروت سے متعلق جو قصے ہیں کو جوڑ جاڑ کے آلموسٹ وہ اسٹوری بن جاتی ہے، لیکن اصول محدثین پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، نہ وہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے نہ بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 102 ہے غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا۔ ہاں جی 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جب آپ وحی کی تعلیم کو پس پش ڈالتے ہیں نا، پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے، تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اندازہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی، نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف، اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی۔ یہودیوں نے کیسے سازش کی؟ انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے۔ سورہ سواد پڑھ کے دیکھیں، سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں، میرا تخت بلقیس والا کلپ دیکھیں، میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ سیدنا سلمان ابن داود علیہ السلام، ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریٹ کرتے تھے۔ اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے نا پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو۔ ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس رویرس میں دیکھی ہے نہ قیامت تک۔ وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ جو تو نے مجھے دیا نا میرے بعد کسی کو نہ دینا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہر پھر شیطان نے اس کے اگینسٹ زور بھی غیر معمولی لگایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پیچھے اللہ تھا، انہوں نے شیاطین کو، جادوگروں کو، ان کو قابو کر لیا، ان سے وہ کام لیتے تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں بس اتنا ہی ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے نا، اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے، تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں، ان قریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے، پردہ فرما لیا۔ تو ابن عباس کو غصہ آ گیا، دیکھیں صحابہ کرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی ہے، اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لی ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے، یہ نبی کا پروٹوکول ہے سورۃ الاحزاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صحابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرا صحابی اس کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا، خود حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد، اسماء بنت امیس سے، اسی لیے محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں پرویز ساری مولا علی نے کی ہے، اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور عائشہ کو سمجھاتے تھے۔
سیدہ عائشہ کا قاتل کون؟ وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں نے محمد بن ابی بکر کا تعارف بھی کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا، انہوں نے کہا کوفے کے لوگوں، اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادیاں کیوں کر لی ہیں اور اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو گئی ہے؟ یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ نا، پہلے نہیں سے لوگ قبروں تو نکل دے. ہاں اس بعد بشکارلے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں، ان بھی نہیں نکلتے اللہ فضل ایس پلیٹ فارم کی برکت، ان بھی ڈر گئے ان نہیں نکلتے، یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے، فزیکل سے پہلے بھی کبھی نکلے. بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا، اب دوبارہ نشست ثانیہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے، تم آئے ہو عراق سے، عراق کے لوگ ہی تھے نا، بابل شہر کے رہنے والے، بابل کا نام بھی آئے گا اس میں. بابل ہم اردو میں کہتے ہیں لفظ بابل ہے، اور بیبلونیا انگلش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے. تو یہ تم لوگ ہی تھے نا، جو تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا، اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے. ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا. بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں. انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے. یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا. ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا. پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے. اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، سلمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں بیبلونیا میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم ایک وہ علم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں. کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے. جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا. سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں. وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے. اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو. یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آگے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے. پھر بھی وہ کہنے سر تھوڑا جیسے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے. اور ایک طرف ہمارے نبی کے صاحب ہیں، نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں. اور حضرت بکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آگے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکات میں نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے. ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین پائے اکھاڑ کے رکھ دیے. اور ایک یہ سلمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے. اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا، ہم سے نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے. یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے، سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے، کرتے نا حضرت عمر پہ جادو؟ بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں. جب اذکار آ گئے تو جادوؤں کے کام ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، نفع کو نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے.